اور ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا کیا مقصد بتایا؟ وہ خوشخبری جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جنت کا وعدہ. اور ڈرانا کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، دوزخ کا جو وعدہ ہے اللہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈراتے ہیں جو موجود ہے، جو ابھی بن چکی ہے، اللہ کی تخلیق ہو چکی ہے جنت کی. اللہ نے دوزخ بنا دی ہے، وہ موجود ہے، انتظار میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی مقصد سے گیا کہ انسان کو ڈرائے کہ تمہارا آخرت کا جو گھر ہے اس میں صرف دو چیزیں ہیں، یا اگر نیکی کرو گے تو جنت، اور اگر برائی کری اور اللہ کو پہ ایمان نہیں لائے تو دوزخ. تو ایمان کے اضافے کے لیے جو کرنا ہے کرو، اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کرو، قرآن پہ غور و فکر کرو، قرآن کو پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ سکھاؤ، اس کے ذریعے جد و جہد کرو. دنیا میں اسلام لانے کے بعد جد و جہد کرنا لازم ہے. ایمان والوں کے ٹیسٹ تو آئیں گے، ضرور آئیں گے ٹیسٹ. اور لیکن یہی خوشخبری جو جنت کی ہے ان ٹیسٹ کو پورا کرنے میں ہمیں کامیابی دیتی ہے. چھوٹے ٹیسٹ بھی آتے ہیں اور بڑے، آج کل تو بہت بڑا کچھ لوگوں پہ ہے ٹیسٹ، اللہ ان کو ایمان پہ خاتمہ کرے اور ان کی موت ایمان پہ دے، ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بڑے ٹیسٹ سے بچا لے. لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں جب ہم ایمان پہ چلنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت روکتے ہیں. ایسا لباس پہن کے جاؤ گی، یہ نہیں کرو گی، تمہارے یہاں شادی ہے تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ کیسی شادی سودی فنکشن ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ارے کچھ مزہ کریں گے، کچھ انجوائے کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی دن کی تو بات ہے. یہ سارے لوگ ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر ایک بہت بڑا امتحان. اب ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خوش کریں، اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے منع کیا ہے. تو جو جہاد ہے قرآن سے، وہ خود پہلے اپنی نفس پہ جہاد ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے خاطر، مجھے یہ فیصلہ، یہ میرا گھر کا کام ہے، مجھے یہ فیصلہ لینا ہے میرے لیے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے تیری ناراضگی نہیں چاہتی. اگر تیری اطاعت کے ساتھ لوگ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مجھے وہ کرنا ہے جس میں تیری رضا ہے. اور اللہ لوگوں کو کے شر سے مجھے بچا لے، لوگوں کی ناراضگی سے مجھے بچا لے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، وقتی لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی ناراض نہیں ہوتا، سب آپ کے اس میں خوشی میں شریک ہوں گے. آپ جیسا بھی کریں، جتنا آپ پھیلانا چاہیں پھیلائیں، جتنا آپ سپورٹ کے کرنا چاہیں کریں. کسی کو اعتراض لوگ زبانی بے شک کرتے ہیں لیکن کوئی آپ کو چھوڑ نہیں دیتا. یہ صرف شیطان ہمیں خوف دلاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اور کبھی کبھی انسان کے اندر ایک ریاکاری کا بھی وہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا لے. ویسے ہی کبھی کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو بھی رشتہ داروں کے پریشر میں آ کے انسان کبھی بھی وہ چیزیں نہ کرے جو مرنے والے کے اوپر بھاری ہو، اس کی روح پہ بھاری ہو، اور آپ کے لیے جواب دہ ہو جائے، اللہ کے ہاں آپ کھڑے ہو جائیں. تو سنت پہ عمل ہر حال میں کرنا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ذکر کیا جب صحابہ اکرام کو لوگ پریشان کرتے تھے اور اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، ان کے اوپر ٹیسٹ آتے تھے ایمان کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں لیتا. جب تم کو دین سکھاتا ہوں تو میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. تو یہ تو کھلی چھوٹ ہے انسان کو، کوئی زبردستی تو ایمان لانے کو نہیں کہا جاتا. اور وہی کھلی چھوٹ ہمارے اوپر بھی ہے. ہمارا ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے کوئی ہمیں نیکی بھی نہیں کرا سکتا. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے کے اوپر الزام ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو پائے گا اور اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا پائے گا. اور یہ نقطہ ہمیشہ غور و فکر کر کہ کسی کے بھی پریشر میں آ کے میں نے کوئی ایسا کام کیا جس میں یہ اصلاح میرے اپنے خود کے لیے پھر آپ کے لیے، کہ اگر ہم نے کسی کی بھی
پریشر میں آ کے ایسے کام کیے جو دین کے حدود کو کراس کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہمارے لیے جب قیامت میں سوال اور جواب ہوگا، ہم دیں گے، تو وہ شخص ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں معاف کر دے. اور ہمیں اسی کی امید ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. اللہ کے یہاں توبہ کا راستہ کھلا. اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور آپ کی بھی. جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پچھلی، اللہ اسے معاف کرے، اور جو آنے والی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں پورا اتارے اور گناہوں سے بچا لے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں. وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. تو جب انسان بندوں کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، دین میں چلنے کے لیے کوئی تکلیفیں آئے، تو کیا کہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ میرا اللہ پہ توکل، اللہ میرا خیال کرے گا، اللہ مجھے اس سے نکالے گا، اللہ مجھے ان لوگوں سے بچائے گا، اللہ مجھے ان حالات سے نکالے گا. اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، ذکر میں اضافہ کر دیں. اور اللہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے، اور دوسروں کو بھی معاف کرے، اور دوسروں کو ہمارے لیے شر کا ذریعہ نہ ہماری اپنی نفس کو. کبھی کبھی انسان کی اپنی خواہشات اس کو لے جاتی ہے، بہانہ دوسرے ہوتے ہیں، لیکن دراصل انسان خود بھی اندر سے وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. مثلاً جیسے انسان کو کبھی تھکاوٹ ہو، ایک چھوٹی سی مثال ہے، کبھی تھکاوٹ ہو اور وہ کوئی اذان ہو جائے، تو دراصل اذان ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں جلدی سے ہم نماز پڑھ لیں، جلدی سے نماز پڑھ لیں اور پھر سوئیں گے. لیکن انسان کے اندر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کو ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی سو جاؤ پھر اٹھ کے پڑھنا. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ سو گئے تو ایسا نہ ہو نماز چھوٹ جائے، اور ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سو جاؤ. انسان کی نفس ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو پش کر رہی ہوتی ہے سونے کے لیے، وہیں پہ شیطان بھی آتا ہے، نہیں سو جاؤ. تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نفس کو کیسے کنٹرول کریں. اور کبھی کبھی کوئی ظاہری چیز کا بہانہ بنا کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اچھا ہاں اب اٹھ کے پڑھیں گے، اب تو یہ ہو گیا. تو کبھی انسان کو جب ایسے حالات آئے جس میں اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، حالات تو جیسے ہے، میری اپنی نفس میں بھی کمزوریاں ہیں، تو فوراً اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، حالات سے اوور کم ہونے کی کوشش کریں، کھڑے ہوں، وضو کرنے. ایک بار وضو ہو جاتا ہے تو پھر نماز بھی ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھ لیں. جیسے چھوٹی سی ایگزامپل ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی بھی مسئلے آتے ہیں لائف کے. تو ہمیشہ اللہ سے رجوع کریں، دعا کریں، اور اوور کم کرنے کی، اپنی خواہشوں کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز، مثلاً تھوڑی سی چیز ہے، کبھی ہم بازار گئے، کوئی اچھے کپڑے نظر آ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت چھوٹی، الماری بھر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں، اگر آج یہ نہیں لیا تو بس جیسے لگتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. نہیں لیں، کنٹرول کریں، نفس کو کنٹرول سکھائیں. کوئی بات نہیں، نہیں بھی لیا تو کیا پتا، نہیں کوئی لے جائے گا، لے جائے گا، بک جائے گا، بک جائے گا، ڈزنٹ میٹر، تھوڑے دن میں بھی بھول جاؤں گی. انسان اسراف کیوں کرتا ہے؟ برتنوں میں، کپڑوں میں، گھر کی چیزوں میں، ساز و سامان میں کیوں کرتا ہے اسراف؟ کیونکہ وہ اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اس کو لگتا ہے بس اس سے زیادہ ضروری تو کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کی نفس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ کیا اس کو ضرورت بناتا ہے. کیسے بناتا ہے انسان ضرورت اس کو؟ اچھا ہاں ابھی مہمان آتے ہیں تو یہ ضرورت ہو جاتی ہے، ہوگا تو یہ بہت کام آنے والی چیز ہے. حالانکہ کام وام کے اس کے بغیر بھی چل ہی رہا تھا، صرف اس لیے کہ اچھی لگ رہی تھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کری، لیکن ہمارا ذہن
اپنی نفس کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی بہانے سے لینا چاہتے ہیں. تو ایک انسان ایک گلٹ فیکٹر کم کر دیتا ہے، اور جب گلٹ کم ہوتی ہے تو توبہ بھی نہیں کرتا. یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے. اور یہاں پہ پھر شیطان بھی آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے. تو کوئی چھوٹے مسئلے ہوں یا دین کے بڑے بڑے معاملے ہوں، تہجد میں اٹھنے والی بات ہو، جیسے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، صبح جانا ہے، اگر اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا. یہ سب کچھ چھوڑ کے سوچیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت. میں توکل کرتی ہوں اللہ، میری تہجد میں اٹھنے سے اللہ مجھے سر میں درد نہیں دے گا. میری نیند رات کو تہجد میں اٹھنے سے پوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. جو چیز مجھے نقصان کرتی ہے وہ اللہ نے میرے لیے نہیں کہی ہوتی. تہجد مجھے نقصان نہیں کر سکتی. نقصان مجھے کیا کرے گا کہ جب میں رات میں جگتی رہوں، رات بھر جگ کے پھر تہجد پڑھوں تو دن میں نیند پھر آتی ہے، پھر پریشانی ہوتی. لیکن اگر ہم ایسا روٹین بنا کے جلدی سو سکتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی نیند پوری کر سکتے ہیں بیچ بیچ میں، تو اللہ اس کے ذریعے دیکھ. اگر کسی مجبوری سے ہم نہیں سو سکتے، مثلاً ہمارے شوہر کا کام ہی ایسا ہے کہ رات کو 12 بجے آ رہا ہے گھر، اب ہم کیا کریں؟ اللہ پہ چھوڑ دیں. وتوکل علی الحی لا یموت. پھر تو توکل اللہ پہ. اللہ نے کہا ہے یہاں پہ میرے لیے توکل. یہاں پہ آپ کے اوپر بلیم نہیں ہے تو آپ کی پھر اس سے نقصان بھی نہیں ہے اور آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ بلیم ہو وہاں فوراً اس کی اصلاح کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کمپنسیٹ کریں کہیں اور سے. جیسے ابھی 12 بجے نہیں سو سکتے کسی وجہ سے، مجبوری ہے کسی کے، ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ٹائمنگز 12 گھنٹے کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کوئی کسی وقت آ رہا ہے گھر میں، کوئی کسی وقت آ رہا ہے گھر میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بیمار ڈال دے گا. نہیں، اللہ پہ اگر آپ نے توکل کیا ہے اور اللہ سے آپ نے دعا کی اور اپنی نیند چھوٹے چھوٹے اس میں پوری کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ آپ کو تہجد بھی دے گا، اللہ آپ کی نیند بھی پوری کرائے گا اور اللہ آپ کے کام بھی آسان کرے گا. اور مجبوری میں اگر چھوٹ بھی گئی تو اس وقت اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسے انسان جب صحت مند ہوتا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے اور کسی دن بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی اجر دیتے ہیں انسان کو، کیونکہ وہ مجبوری میں نہیں کر سکا. اور پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے ہر چیز کے لیے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نفس کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں. پہلا انسان جو دوزخ میں ایمان والوں میں سے ہوگا وہ 3 لوگوں کا ذکر ہے: ایک شہید، ایک قرآن کا حافظ اور ایک علم والا. پرابلم کیا تھی ان کی؟ نیکیاں تو تھیں، لیکن انہوں نے جو نیت تھی وہ اللہ کے لیے نہیں تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے. تو بعض دفعہ یہ ظاہری انسان کرتا ہے، بعض دفعہ ہڈن ہوتی ہے، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہماری یہ نیت ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ علم نافع دے، ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش، ہمارے اپنی نیت کو بھی جج کرنے کی اللہ تعالیٰ صحیح مدد کرے. کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں بہانہ کیا ہوتا نہیں، ہم اللہ کے لیے کر. قیامت کے دن اصل نیت ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن انسان کے اندر ایک آتا تو ہے شبہ، کہیں میں اس لیے تو نہیں کر رہی ہوں. جیسے ہی یہ آئے تو فوراً اپنی اصلاح کرے، نہیں نہیں میں اس لیے نہیں کروں گی، میں اللہ کے لیے کروں. ایسے اوکیزنز آتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈوئل نیت ہوتی ہے، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے لیے بھی کرنا ہے. نہیں، جب یہ آئے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اس کو فوراً دور کریں اپنے آپ سے، اس نیت کو ہٹانے کی کوشش کریں کہ نہیں میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لوگ خوش ہوں گے تو کروں گی اور خوش نہیں ہوں گے تو کیا چھوڑ دوں گی؟ نہیں، اگر خوش نہیں ہوں گے تو بھی مجھے کرنا ہے. تو پھر نیت خالص اللہ کے لیے کریں.